آقا علیہ السلام کی آمد کی کائنات میں اتنی بہاریں اور برکتیں ہیں کہ جنہیں گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، ان کا احصاء نہیں کیا جا سکتا، کیلکولیٹ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جان لیجئے ان ساری برکتوں اور بہاروں میں اور سارے معجزات میں سب سے واضح، ظاہر، باہر، آشکار اور واضح معجزہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو رہتی دنیا تک لوگوں کو جھنجھوڑتا رہے گا کہ خدا نے وہ کیسا نبی مبعوث فرمایا تھا جس کے قلب پر قرآن کو اتارا تھا، اور اس کے قلب اطہر نے، اس کے قلب مبارک نے اللہ تعالیٰ کے جلال کو لے کر جمال مصطفیٰ میں ایسے تبدیل کیا کہ جس قرآن کو آسمان کی رفعتیں اور زمین کی وسعتیں اور پہاڑوں کی ٹھوس پن اور صلابتیں برداشت نہیں کر سکتی تھیں، 8 10 سال کے بچے اس قرآن کو اپنے سینے میں سمو لیتے ہیں۔ یہ سب برکت ہے آقا علیہ السلام کی۔ اگر آپ کا قلب اطہر قرآن کو وصول نہ کرتا تو کائنات کی کوئی چیز پہلے ہی وصول کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، معذرت کر چکی تھی۔ اللہ نے اس محبوب علیہ السلام کے قلب کو کتنی رفعت دی ہوگی، بلکہ ان کی قدموں کی رفعت بھی آسمانوں کی بلندیوں سے برتر ہے، اور اس کو کتنا مضبوط رکھا ہوگا کہ پہاڑوں پر جو قرآن اترتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ اور سرما ہو جاتے، لیکن قلب مصطفیٰ نے جلال خدا کو لے کے جمال مصطفیٰ میں بدل کر اپنی امت کے بچوں تک پہنچا دیا۔ گرامی قدر، واجبان احترام، میں نے آج گفتگو کے لیے جس آیہ مبارکہ کو چنا ہے، جس کا سہارا لیا ہے، جس سے فیض حاصل کرنے کا ارادہ کیا ہے اور اکتساب علم کے لیے اس کو تلاوت کیا ہے، آپ نے سماعت کیا ہے، وہ آیت پڑھنے میں تو ایک آیت ہے، لیکن معانی کے اتنے خزانے، ہمدردی کے اتنے پہلو اور آقا علیہ السلام کی اتنے اوصاف اور خوبیاں ہیں کہ انسان ورطہ حیرت میں گم ہو جاتا ہے۔ ایک امتی تو چلو نبی کی تعریف کرے، امتی کا حق بنتا ہے، لیکن وہ نبی کتنا ہی پیارا ہوگا جس پر ایک اتاری جانے والی آیت میں اللہ تعالیٰ اس نبی کی 5 خوبیاں خود بیان کر رہا ہو۔ اور یہ تو 5 خوبیوں والی آیت ہے، اور وہ بھی آیت قرآن میں موجود ہے۔ آیت ایک ہے، اللہ اس میں 10 خوبیاں اپنے محبوب کی بیان کرتا ہے، اور وہ آیت یہ ہے الذین یتبعون الرسول النبی الأمی۔ اس آیت میں اللہ نے 10 اوصاف بیان کیے ہیں، اور اگر کوئی نظر غائر سے دیکھے تو ایک ایک خوبی اپنے اندر خوبیوں کے جہان رکھے ہوئے ہے۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغی خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور جو جو کہنا تھا کہہ کے کہا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا مولا کہوں تجھے۔ ارے ان کے تو اوصاف کا ایک باب بھی کوئی مکمل نہیں کر سکتا، ان کی زندگی کے ایک لمحے کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ وہ تو محبوب خدا ایسے ہیں کہ جوانی بھی ان پر آئی، بچپنا بھی ان پر گزرا، اور آپ بڑھاپے کی طرف بھی منتقل ہوئے، لیکن خدا نے کہا لَأَمْرُكَ، اے محبوب میں خدا ہوں، لا يخفى علیہ خافیہ، کوئی چھپی چیز مجھ سے نہیں چھپ سکتی، لیکن میں تمہاری ساری عمر کی قسم اٹھاتا ہوں، محبوب تمہاری خلوت کی بھی قسم، جلوت کی بھی قسم، تمہارے بچپن بھی قسم، تمہاری جوانی کی قسم، تمہارے بڑھاپے کی قسم، محبوب تمہارے اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے آنے جانے کھانے پینے کی قسم،
کہا لعمرک، محبوب عمر کا ایک حصہ ایسا نہیں ہے جس کی خدا قسم نہ اٹھائے۔ خدا کہتا ہے محبوب مجھے تمہاری ساری زندگانی کی قسم ہے۔ آج باپ اپنے بیٹے کی قسم نہیں دے سکتا، بیٹا باپ کی قسم نہیں دیتا، لیکن رسول خدا میں اللہ نے کتنی خوبیاں بر رکھی تھیں کہ اللہ خود ان کی قسم اٹھا رہا ہے۔ اور وہ تو جو خوبیوں کے مرکز تھے اصل خوبیوں والا وہ ہوتا ہے جو خوبیاں بانٹتا بھی ہے، تقسیم بھی کرتا ہے۔ ارے جن کی تربیت کا یہ حال ہے کہ آقا علیہ السلام نے ایک دن بیان فرمایا اور بیان کرتے کرتے 360 خوبیاں گنی، اخلاقیات، اعلیٰ عادات، اچھے اطوار، محاسن اعمال آپ نے گننے شروع کیے، اور گنتے گنتے ایک خوبی بتائی، دوسری بتائی، تیسری بتائی، چوتھی بتائی، 360 خوبیاں بیان کی۔ اصحاب رسول سن رہے تھے، اور بیان کرنے کے بعد آخر میں کیا کہا؟ کہا اے میرے اصحاب، جس شخص میں ایمان کے ساتھ ایک بھی خوبی ان میں سے جمع ہو گئی وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ جب آقا علیہ السلام نے یہ خوبیاں بیان فرمائیں اور یہ بشارت سنائی تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے تربیت کا فیض لینے والے اور خلوت و جلوت اور سفر و حضر کے ساتھی حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ عرض کی اے اللہ کے رسول، آپ نے 360 خوبیاں گنوائی ہیں، حل فیا منہا احد یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ان 360 خوبیوں میں سے میرے اندر بھی کوئی خوبی موجود ہے؟ آقا علیہ السلام کا جواب آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ ارے تربیت دینے والے ہوں تو ایسے ہوں، تربیت لینے والے ہوں تو ایسے ہوں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ایک خوبی کی بات پوچھتا ہے؟ میں نبی غیب داں خدا کا رسول بتانے لگا ہوں، کلھا فیک یا ابا بکر وحبھا الی اللہ السخاء۔ فرمایا ابو بکر 360 کی 360 ساری تمہارے اندر موجود ہیں، اور ان میں سے تمہاری سخاوت اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ خوبیاں لے کر ہی نہیں آئے، خوب بن کر ہی نہیں آئے، بلکہ خوب بنائے بھی ہیں۔ جس پر نظر ڈالی ہے اس کی کیفیت بدل دی ہے۔ ارے آنے والا دوزخ میں گر رہا تھا، یہ آئے اٹھا کے جنت میں پہنچا دیا، اور رب نے کہا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے، فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا، ایسا نبی تجھے دیا ہے جس کی برکت سے تمہیں دوزخ سے بچا کے جنت کا راہ دے دیا ہے۔ گرامی قدر، اب ذرا آیت کی طرف توجہ فرمائیں کہ آج کی بزم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سالانہ پروگرام بھی ہے اور جلسہ دستار فضیلت بھی ہے۔ دونوں جہتوں سے چند باتیں آپ احباب کے گوش گزار کیے دیتا ہوں۔ آیا مبارکہ میں پہلا حصہ ہے، اس میں ارشاد ربانی ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق آ گئے تمہارے پاس خاص رسول، عظمت والے رسول تم ہی میں سے۔ اس میں تاکیدیں 3 موجود ہیں، لام تاکید کا ہے، قد تاکید کا ہے، اور فعل ماضی بھی تحقق اور تیقن پر دلالت کرتا ہے، یہ بھی تاکید کا ہوتا ہے کہ ہو گیا ہے۔ جو ہونا ہو ابھی ہوتا ہے، ہو نہ ہو، حالانکہ رب کہہ دے تو شک نہیں ہوتا، لیکن جو ہو چکا ہو اس میں تیقن و تحقق ہوتا ہے۔ 3 تاکیدیں۔ اب بار بار تاکید کی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ یہ آیت آمد مصطفیٰ اور میلاد مصطفیٰ کو بیان کر رہی ہے۔ جاء، اس کا معنی آ گئے، تشریف لے آئے، مجیت ہو گئی، آمد ہو گئی، وہ صدیوں سے جس کا انتظار تھا وہ محبوب آ گیا ہے۔ ہر کوئی جس کو انتظار میں رکھے ہوئے تھا
اور اڑیک رہا تھا وہ کب آئے گا، وہ آ گیا ہے۔ جن کے آنے کے لیے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کہہ رہے تھے ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ تیرا کعبہ میں نے بنا دیا ہے، اب بسانے والا بھیج دینا، وہ آ گیا ہے۔ جن کے بارے میں عیسیٰ علیہ السلام نے قوم کو جمع کر کے کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، خوشخبری دے رہا ہوں اب میرے بعد وہی احمد مصطفیٰ محمد مجتبی آئیں گے جن کی خاطر ساری مجلس کو سجایا گیا۔ رب کہتا ہے وہ آ گئے ہیں، اور خوش ہو جاؤ کہ کم تمہارے پاس آ گئے۔ یہ جو ہمارے پاس آئے ہیں یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کیوں؟ نبی جن کے امتی ہونے کی دعائیں کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس میں شب معراج سب نبیوں کو ان کا مقتدی اور ان کا گویا ارادت مند اور یوں کہہ لیں کہ امتی بنا دیا، کہ ان کے پیچھے کھڑا کر دیا، وہ ہمارے پاس آ گئے۔ جنہیں لوگوں نے صدیوں میں انتظار کیا، نسلوں کی نسلیں بدل گئیں اور اڑیک میں رہے کہ وہ آ جائیں۔ رب کہتا ہے مومنوں خوش ہو جاؤ، جاءکم رسول، وہ خاص رسول تمہارے پاس آئے۔ اور آقا علیہ السلام نے بھی حدیث میں اس کو بیان فرمایا میری امت بڑی خوشی کی بات ہے تمہارے لیے۔ اللہ تعالیٰ نبیوں اور امتوں کی تقسیم فرما رہا تھا کہ نوح علیہ السلام کس خطے میں آئیں گے، ابراہیم علیہ السلام کہاں آئیں گے، موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کی امت کون سی ہوگی، نبی کون، امتی کون۔ فرمایا رب نے تقسیم کرتے کرتے جعلنی نبیکم وجعلکم امتی، اللہ نے مجھے تمہارا نبی بنا دیا ہے اور تمہیں میرا امتی بنا دیا ہے۔ اور ایک حدیث میں یوں الفاظ بیان فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم، فرمایا نبیوں میں میں تمہارے حصے میں آیا اور امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے۔ تو رب نے کہا جاءکم، آ گئے تمہارے پاس، یہی میلاد ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ آ گئے ہیں۔ خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی، ہم گلی گلی نگر نگر چرچا کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آئے ہیں۔ بھلا جن کے پاس آئے ہیں ان کو بتانے میں تو خدا بھی بخل نہیں کر رہا، کہتے ہیں آ گئے تمہارے پاس، بھلا وہ شکرانے میں بخل کیوں کریں۔ رسول، یعقوب علیہ السلام کی سب سے بڑی عظمت ہے، یہاں رسول کی تنوین تعظیم کی ہے۔ اس کا مطلب ہے عظمت والا رسول، اس کا مطلب ہے آخری رسول، اس کا مطلب ہے قدر و قیمت والا رسول، معزز رسول۔ کوئی عام رسول نہیں آئے، وہ آئے ہیں جو رسولوں کے بھی امام بن کے آئے ہیں۔ من انفسکم، تم ہی میں سے۔ اب ایک خوبی ہو گئی ان کا رسول بننا۔ اب دوسرا جملہ دیکھیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا عزیز علیہ ما عنتم۔ اس کا معنی یہ ہے تم مشقت میں پڑو، تکلیف میں گر جاؤ، ان پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ تمہارا مشقت میں پڑنا ان سے گوارا نہیں ہوتا۔ اور اگر اس کی کچھ ترجمہ نہیں کر لینا، بات کو کھول لیں تو یہ مفہوم بنتا ہے، پہلے معنی تھا اب مفہوم ہے۔ مفہوم یہ ہے اے امت ایسے ہمدرد آئے ہیں، کانٹا تمہیں اب تمہارے قدم میں چبھے، چبھن وہ اپنے قلب اطہر میں محسوس کرتے ہیں۔ ایسے محبوب ہیں، انہیں تم سے اتنا پیار ہے، فریاد جو کرے امتی حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ فرمایا ان کی تو یہ کیفیت ہے عزیز علیہ ما عنتم، کانٹا تمہیں چبھتا ہے، چبھن وہ اپنے قلب اطہر میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوسری بات۔ پھر آگے تیسرے حصے میں اس آیت میں فرمایا حریص علیکم۔ حریص حرص سے ہے۔ حرص کی دو قسمیں ہوتی ہیں، محمود اور مذموم۔ حرص مذموم اسے کہتے ہیں طمع، لالچ، جس سے لوگوں کو روکا جاتا ہے، یہ بڑا حریص ہے، لالچی ہے۔
طمع بہت زیادہ ہے، اور حرص محمود ہوتی ہے کامیابی کی خواہش۔ تو رب کہتا ہے حریص علیکم، اس کا مفہوم یہ بنا یہ نبی تمہیں کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی چاہت ہے، خواہش ہے، حرص ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اور کون سی کامیابی؟ جسے قرآن نے کہا فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، فرمایا جسے دوزخ سے بچا لیا گیا، جنت میں پہنچا دیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو اس حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، تبھی تو حدیث میں فرماتے ہیں کہ تم تو دوزخ کی طرف بھاگتے ہو، میں کمر بند سے پکڑ کے تمہیں جنت کی طرف لا رہا ہوں، اس لیے کہ رب نے مجھے تم پر حریص بنایا ہے۔ تیسری خوبی ہے، اور چوتھے حصے میں دو خوبیاں اکٹھی بیان فرمائی، فرمایا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں پر ہے ہی بڑے رافت و رحمت والے۔ اب دیکھیے رؤوف ہونا، رحیم ہونا، اللہ اسے اپنی خوبی بھی بیان کرتا ہے، کہتا ہے ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، فرمایا بے شک اللہ لوگوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ پھر فرمایا تمہیں جو نبی دیا ہے نا بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ مومنوں پر بڑا رؤوف اور رحیم ہے، رافت والا ہے، رحمت والا ہے۔ اور رافت و رحمت کیا ہوتی ہے؟ دل کی نرمی، اور ایسی نرمی یقتضی التفضل والاحسان، جو فضل و احسان پر ابھارے۔ یعنی کسی نے دکھ پہنچایا، اس نے آ کے معذرت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا اسے معاف کر دو، دل میں اس نے سوچا کوئی بات نہیں، اس نے اذیت پہنچائی ہے تو کیا ہے، میں دل صاف کرتا ہوں، اسے معاف کرتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں جذبہ رحمت، کہ وہ اپنی طرف سے اتنا نرم دل ہو۔ رب نے کہا مومنو بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہیں نبی دیا ہی وہ ہے جو بڑا رؤوف بھی ہے، بڑا رحیم بھی ہے۔ گرامیہ قدر، یہ سارے حصص اپنے اندر الگ الگ عنوان رکھتے ہیں۔ میں عزیز علیہ ما عنتم پر ایک دو حدیث کا حوالہ عرض کر کے بات کو آگے کی طرف لے جاتا ہوں، یعنی اس کے 4 جملوں میں سے ایک جملے پر ایک دو بات عرض کیے دیتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کو امت پر کتنی زیادہ ہمدردی ہوتی ہے، ان کی مشقت برداشت نہیں ہوتی، ان کے لیے سہولت کے تقاضے ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان کی مثالوں میں یہ بڑی مثال ہے کہ کام کاج، محنت کرنا، جو شخص کرتا ہے اسے اس کا احساس ہوتا ہے، اور پھر ماں اور باپ کو بڑا احساس ہوتا ہے۔ میں یا آپ کسی شخص کو اپنے گھر مزدور لگائیں اور وہ سارا دن اینٹیں نیچے سے اٹھا کے چھت پہ لے جائے اور گنتے رہیں کہ 160 چکر لگائے ہیں، اور شام کو جب مالک اسے مزدوری دیتا ہے نا، اسے اس پر رحم نہیں آتا کہ اس نے 160 چکر اینٹیں اٹھا کے لگائے ہیں، اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے خود وہ ایک بار بھی چھت پر نہیں چڑھ سکتا، اور اپنا ہم عمر ہوتا ہے پھر بھی اسے ترس نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ کہتا ہے پہلا 1 گھنٹہ تیزی سے دوڑ رہا تھا، بعد میں آہستہ چلنے لگا، 10 منٹ اس نے چائے پینے میں ضائع کر دیے، اور وہ آنکھوں سے دیکھنے والے کو رحم نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ کہتا ہے تھوڑا کام کیا ہے، 10-20 اور چکر لگاتا، کوئی 100 اینٹ اور بھی چڑھا دیتا، کیا تھا، لیکن ماں اسے دیکھ نہیں رہی ہوتی، اس کے سامنے وہ چکر لگا نہیں رہا ہوتا۔ لیکن جب گھر پلٹ کے جاتا ہے، ماں نے پہلے کھانا گرم تیار رکھا ہوتا ہے، دودھ گرم کیا ہوتا ہے، آج کل کا موسم ہو تو بستر بچھایا ہوتا ہے، کہتی ہے میرا بیٹا بڑا تھک کے آیا ہے، بیٹا بستر میں بیٹھ جاؤ، یہ گرم دودھ پیو، انڈا کھا لو، کھانا کھاؤ۔ اب بتائیے تو صحیح، جس نے آنکھوں سے محنت کرتے دیکھا اسے تو رحم نہیں آ رہا، اور جس نے کام کرتے دیکھا بھی نہیں اسے رحم آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا رشتہ ایسا ہے، ماں ہوتی بڑی نرم دل ہے، ہزاروں مائیں قربان نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر، کہ نبی کریم علیہ السلام کا جو امت سے رشتہ ہے اتنا گہرا ہے
کہ رب بھی کہہ رہا ہے عزیز علیہ ما انتم، اے میرے بندو تم مشقت میں پڑو تو میرا نبی گوارا نہیں کرتا۔ میرا نبی کہتا مولا میری امت ہے، ان کی محنت کم کر دے، اجر زیادہ کر دے۔ اور اس کی مثالوں میں سے ایک مثال یہ بھی لے لیجئے، معراج کی رات آقا علیہ السلام 50 نمازوں کا تحفہ لے کر واپس آ رہے تھے۔ نبی موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے رسول مکرم، رب سے واپس آئے ہیں، رب نے آپ سے بھی باتیں کی ہیں، لیکن رب ہے نا، آج کوئی اپنے باپ کے گھر بیٹی آئی ہو، بھائی کے گھر بہن آئی ہو، تو واپس کوئی نہ کوئی جاتے ہوئے تحفہ اسے دیا جاتا ہے، تو بھلا رب محبوب کو بغیر تحفے کے کیسے بھیجے؟ اللہ نے ایک تحفہ دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا ماذا فرض ربک علی امتک، اے رسول خدا بتائیے رب نے امت کے لیے کیا تحفہ دیا ہے، کیا فرض کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی فرض علی امتی 50 صلاۃ فی کل یوم و لیلہ، فرمایا رب نے کہا محبوب امت کو کہہ دو ایک دن اور ایک رات میں 50 نمازیں ادا کرے۔ جب یہ کہا نا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور قد جربت امتی، میں نے اپنی امت کا تجربہ کیا ہے، 2 نمازیں تھیں نہیں پڑھتے تھے، ان پر 2 نمازیں فرض تھیں نہیں پڑھتے تھے۔ ان امتک لا تستطیع ذالک، حضور آپ کی امت اتنی محنت نہیں کر سکے گی۔ ارجع الی ربک فاسألہ عن التخفیف، رب کے پاس واپس جائیے، رب سے کہیے کچھ کم کر دے۔ آقا علیہ السلام گئے، بخاری کی ایک روایت کے مطابق ہے کہ پہلے چکر میں 25 باقی رہ گئیں، دوسرا چکر لگا تو 5 باقی رہ گئیں، ایک روایت میں 5 چکر لگے 10، پہلے 4 چکروں میں 10 کم ہوتی رہیں اور 5ویں میں 5 کم ہوئی، اور جو مشہور آپ سنتے سناتے رہتے ہیں 9 چکروں والی، با اختلاف روایات وہ صورت آئی کہ 5 نمازیں باقی رہ گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضور ابھی اور جائیے، کم ہو جائیں۔ ان کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ختم ہو جائیں، ان کا مطلب تھا میری امت پر 2 تھیں تو چلو آپ پر بھی ایسے ہی ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے کہا نہیں الآن استحییت من ربی، فرمایا اب مجھے رب سے حیا آتی ہے۔ رب کہے گا اپنے لیے تو جو میں نے دیا تھا لے لیا، امت کے لیے کچھ لے جانا ہی نہیں چاہتا، کہا اب نہیں جاؤں گا، جب کہا نا اب نہیں جاؤں گا تو رب نے کیا کہا؟ یہ الفاظ صحیح بخاری میں اور قرآن کا حصہ ہے۔ رب نے کہا محبوب ما یبدل القول لدی، میری بات بدلتی نہیں، میں خدا ہوں، میں نے کہا تھا 50، میری بات بدلتی نہیں۔ اور اس کا مفہوم کیا ہے؟ محبوب میری بات بدلتی نہیں، تمہارا سوال ٹلتا نہیں، میری بات بدلی نہیں جا سکتی، تمہارا سوال ٹالا نہیں جا سکتا۔ اب امت کو کہہ دو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، اور جو بخاری کے الفاظوں بھی ہیں ہی 55، بابو امت سے کہہ دو نمازیں 5 پڑھتے رہیں، خدا ثواب 50 کا عطا فرماتا رہے۔ نمازیں 5 پڑھتے رہیں، یا 55، نمازیں 5 پڑھیں ثواب 50 کا۔ اب نمازیں 5 پڑھنے میں کیا ہوا؟ مشقت کم ہوئی ہے، محنت کم ہوئی ہے، مزدوری کم ہوئی ہے، اجرت کم نہیں ہوئی۔ آپ کسی کو ٹھیکہ دے دیں کہ یہ پوری مسجد کی تم نے سیلنگ کرنی ہے اور تمہاری مزدوری جو ہے وہ 70,000 روپیہ ہے، کوئی صاحب آپ کو آ کے کہے صرف اس ایک خانے کی کروا لو، اسے 70,000 دے دو، تو آپ کہیں گے کیسے آدمی ہو، بھلا ایسا بھی سودا ہوتا ہے؟ اگر اس نے ایک خانے کی کرنی ہے ہم اسے 10,000 ہی دیں گے، کام کم ہو گیا نا، تو اجرت بھی کم ہونی چاہیے۔ جب آقا علیہ السلام نے کہا نا محبوب، آقا علیہ السلام نے کہا یا رب 50 نہیں 5، تو رب نے یہ نہیں کہا محبوب اگر 5 پڑھیں گے تو ثواب بھی 5 کا ہی ملے گا، کہا محبوب ہماری بات بھی بدلتی نہیں، آپ چاہتے ہو نا محنت کم کرنی پڑے، مشقت کم کرنی پڑے، امت زیادہ تکلیف میں نہ آئے، زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے، امت کو کہہ دو پڑھتے 5 ہی جائیں، خدا ثواب 50 کا ہی عطا فرماتا جائے گا۔ اجرت میں کمی نہیں آئی، محنت میں کمی آئی ہے۔
اور گرامی قدر یہ نماز اللہ کی خالص بندگی ہے۔ ذرا توجہ تو کیجئے، کلمہ طیبہ کے بعد سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، غریب ہو یا امیر ہو، کسی کو نماز معاف نہیں ہے۔ غریب پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، زادِ راہ نہیں رکھتا اس پر حج واجب نہیں ہے، کوئی شخص مرض الموت میں ہے اس پر روزہ فرض نہیں ہے، وہ فدیہ دے لے۔ یہ بھی 3 ارکان اسلام ہے، 5 ارکان میں سے یہ 3 ہر ایک پر واجب نہیں ہے۔ غریب زکوٰۃ دیتا نہیں، لیتا ہے، اور جو مرض الموت میں ہو وہ فدیہ دے دیتا ہے روزے کا۔ لیکن نماز ایسی عبادت ہے، غریب ہو، امیر ہو، تندرست ہو، بیمار ہو، ہر حال میں اسے ادا کرنی پڑتی ہے۔ اور نماز بندے کا رب سے ایک رابطہ ہے، تعلق ہے، لنک ہے۔ اس سے بڑھ کے کیا کہ بندے کا رب سے رابطہ ہو جائے۔ ارے سارے کاموں میں سب سے فضیلت والا کام نماز تھا، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے رب سے کہا مولا یہ تیرے ساتھ رابطہ ہے، تعلق ہے، سب سے زیادہ فضیلت اس کی ہے، لیکن محنت تو ہے نا، خدایا میری امت کی محنت کم کر دے، اس لیے کہ ان کی زیادہ مشقت مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، مگر ان کی اجرت میں کوئی کمی نہ آئے۔ دوسری روایت صحیح بخاری سے عرض کیے دیتا ہوں، آقا علیہ السلام مسجد نبوی میں عشاء کی جماعت کروانے لگے، اور اصحاب رسول کی صفیں بندی ہوئی ہیں، آخری صفوں میں خواتین بھی ہیں، ان کے ساتھ بچے بھی ہیں، اور سرکار خود امامت کروا رہے ہیں۔ کیسی وہ عجیب گھڑی ہوگی، کیسے سہانے لمحات ہوں گے۔ صحابہ پہ قربان جائیں، کتنے مقدر والے لوگ ہیں جو صبح و مساء چہرہ والضحیٰ کو دیکھتے تھے، جو آقا علیہ السلام کا نظارہ بھی کرتے تھے اور سرکار کی اقتداء بھی کرتے تھے، جو سرکار کی بات بھی سنتے تھے اور آپ کی بارگاہ میں سوال بھی پیش کر لیتے تھے۔ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کتنا حسین منظر تھا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے نماز پڑھانی شروع کی۔ جب شروع کی تو ارادہ یہ تھا لمبی نماز پڑھاؤں گا، زیادہ لمبی قرات کروں گا، رکوع اور سجدے لمبے کروں گا، زیادہ دورانیہ آج جماعت میں گزرے گا۔ فرمایا اس ارادے سے میں نے نماز شروع کی۔ جب نماز شروع کی نا تو آخر صف میں ایک عورت کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ بھی تھا، اور جب میں نماز پڑھانے لگا فَسَمِعْتُ بُكَاءَ صَبِيٍّ، فرمایا میں نے اس بچے کے رونے کی آواز کو سنا۔ جب سنا نا، نماز تو رب کی بندگی تھی نا، بھلا اس میں کسی کا خیال کیوں آئے، لیکن نبی کو امت سے کتنی شفقت ہے کہ نماز کی حالت میں لمبی نماز پڑھانے کے ارادے سے خود امامت کروا رہے ہیں، لیکن فرمایا میں نے بچے کے رونے کی آواز سنی، جو ہی آواز سنی میں نے نماز کو جلدی مکمل کر دیا۔ اور جلدی مکمل کر کے خود بیان فرمایا کیوں مکمل کیا، اس لیے کہ بیٹے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کا دل پریشان تھا، اور حالت نماز میں وہ اپنے بچے کو اپنے سینے سے لگا کے دلاسا نہیں دے سکتی تھی، اور جتنی نماز لمبی ہوتی اتنے اس کے دل کو غم پہنچتا رہتا۔ فرمایا ماں کو تو ایک پریشانی تھی، بیٹا رو رہا ہے، مجھ نبی کو 2 پریشانیاں تھیں کہ میرا چھوٹا امتی رو رہا ہے اور ماں کا دل بھی اس سے غم زدہ ہے۔ اس لیے میں نے کہا نماز کو مکمل کر لوں، اگرچہ بندگی خدا ہی کیوں نہیں، تاکہ ماں اپنے بیٹے کو اٹھا کے سینے سے لگائے، ماں کا سینہ اور دل ٹھنڈا ہو جائے، اور مصطفیٰ کو بھی راحت مل جائے کہ میرے امتی سکون میں ہو گئے ہیں۔ ارے آقا علیہ السلام کو تو امت کی ایسی مشقت بھی برداشت نہیں۔ اب بتائیے تو صحیح، جس وقت ہم کسی مسلمان کو تکلیف میں ڈالتے ہیں، اذیت میں مبتلا کرتے ہیں، اس کو پریشان کر کے خوش ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں یہ ہمارا مرہون منت رہے، یہ ہمارے سامنے ہاتھ جوڑے،
یہ لوگوں میں معافیاں مانگتا پھرے، کبھی ہمیں خیال نہیں آیا کہ سرکار کا کوئی امتی پریشان ہوگا تو حضور کے دل کو تکلیف محسوس ہوگی۔ ہم کسی مسلمان کو گویا اذیت کیا دے رہے ہیں، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کو حزین کر رہے ہیں، غمگین کر رہے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے۔ تبھی آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، فرمایا مسلمان تو ہے ہی وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہے، جو کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، جو کسی کی ذات پر حملہ نہ کرے، جو کسی مسلمان کو دکھ نہ پہنچائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ مسلمان ہے۔ کیوں؟ کہ وہ مسلمان کو ہی غمزدہ نہیں کرتا، اس کا دل دکھتا ہے تو سرکار اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ ہم سوچیں تو صحیح، مسلمان کو اذیت سے دوچار کر کے ہم کہاں تک تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ آج ہم عہد کریں، ہم کسی مسلمان کا دل نہیں دکھائیں گے، کسی شخص کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت نہ پہنچے اور حضور غمزدہ نہ ہو جائیں، بلکہ مسلمانوں کے لیے اتنی راحتیں بانٹیں گے، ہر کوئی خوش و خرم ہوگا اور سرکار کی بھی نظر عنایت ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ اور گرامی قدر، آقا علیہ السلام کیسے خوش ہوتے ہیں جب کوئی مسلمان کسی مسلمان پر ظلم کرتا ہے، اس کو کی تحقیر کرتا ہے، تذلیل کرتا ہے، حضور غمزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو راحت دیتا ہے، سکون پہنچاتا ہے اور اس کی عزت نفس کا خیال رکھتا ہے، اس کے معاملات کو بہتر کرتا ہے، تو حضور خوش ہو جاتے ہیں کہ میری امت ایک دوسرے سے کتنا پیار کر رہی ہے۔ نہیں سمجھ آتی تو کسی بوڑھے شخص سے پوچھئے تو صحیح، اس کے بچے جب مل بیٹھتے ہیں تو اسے کتنی ٹھنڈ پڑتی ہے، اور جب اس کے بچے آپس میں لڑتے ہیں اسے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ سر ایک دوسرے کا پھوڑ رہے ہوتے ہیں، باپ کو کچھ نہیں کہہ رہے ہوتے، سب کہتے ہیں نہیں باپ سب کا برابر ہے، اس کا سارے احترام کر رہے ہیں، لڑائی آپس کی ہے، لیکن انہیں نہیں پتا کہ باپ جس کا خون ان کی رگوں میں دوڑ رہا ہے، جسے بھی تکلیف پہنچے گی باپ کو تکلیف ضرور ہوگی۔ ارے ہزاروں باپوں کی محبت قربان آقا علیہ السلام کی محبت پر، جب امتی مل بیٹھتے ہیں حضور کو بڑی راحت ہوتی ہے، اور جب امتی ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں حضور کو اس کا غم پہنچتا ہے۔ ارے ایک بوڑھے باپ کو اتنا احساس ہو سکتا ہے، اس کا احساس کیا ہے احساس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ سرکار تو امت کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آقا علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے، اور قرآن پڑھتے پڑھتے کیا ہوا، آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے احوال کو پڑھا کہ انہوں نے اپنی امت کے لیے جو کہا تھا، اور وہ یہ آیت ہے، ربی انہن اضللن کثیرا من الناس، اے میرے رب ان بتوں کی پجاری ہونے کی وجہ سے بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فإنہ منی، صحیح مسلم میں ہے، اور اس حدیث کا درجہ یہ ہے، یہ حدیث نبوی بھی ہے، حدیث جبریلی بھی ہے، اور حدیث قدسی بھی ہے، اس میں تینوں قسم کے الفاظ جمع ہوتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب قرآن پڑھا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا فمن تبعنی، جس نے میرا کہا مانا سورہ ابراہیم کا یہ حصہ ہے، فإنہ منی، اے اللہ وہ میرا ہے، اس کا مفہوم یہ ہے یا اللہ جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، ومن عصانی، اور جس نے میری بات نہیں مانی، فإنک غفور الرحیم، تو غفور الرحیم ہے، وہ تیرا ہے، تو جان وہ جانے۔ پھر آقا علیہ السلام نے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے احوال کو پڑھا، انہوں نے کہا مولا ان تعذبہم، اگر تو ان لوگوں کو عذاب دے، فإنہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں، اگر تو میری امت کے لوگوں کو عذاب دے یہ تیرے بندے ہیں، تو رب ہے، تو رازق ہے، یہ مرزوق ہے، تو معبود ہے، یہ عابد ہے، تیری مرضی،
وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر تو انہیں بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو بڑا غالب صاحب حکمت ہے۔ آقا علیہ السلام نے دو نبیوں کے جب یہ احوال پڑھے نا، ان سب نبیوں کی عظمت کو ہمارا سلام، ان کی گرد راہ ہمارے لیے سرما بن جائے تو ہم رشک کریں۔ سب کو عقیدت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلی، ہم کسی رسول میں تفریق نہیں کرتے، لیکن امت کے حوال میں انہوں نے کہا مولا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھے میرے برے تیرے، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا جو جنہیں تو عذاب دے وہ تیرے بندے، بخش دے تیری رحمت۔ آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ حدیث میں ہے، آپ نے کہا امتی 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 فبکا، 3 بار کا مولا میری امت میری امت میری امت۔ پھر آقا علیہ السلام رونا شروع ہو گئے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور ایسے آنسو ٹپکے سرکار روئے۔ رب نے کہا جبریل جاؤ میرے محبوب سے پوچھو تو صحیح، ما یبکی کا، محبوب تمہیں کون سی چیز رلا رہی ہے، روئے کیوں ہو؟ کیونکہ محبوب خدا ہے نا، محبوبوں کو رلایا نہیں جاتا، اور رو رہے ہوں تو انہیں چپ کروایا جاتا ہے۔ رب نے کہا جبریل جاؤ پوچھو تو صحیح، حالانکہ اللہ خود بہتر جانتا ہے، اس سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ جبریل امین آئے، آقا علیہ السلام نے بتایا جبریل میری امت کا معاملہ۔ گویا مفہوم یہ ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ مولا جو نیک ہیں وہ میرے ہیں، جو بد ہیں وہ تیرے ہیں، میں کہتا ہوں مولا میری امت میری امت میری امت، یا اللہ امت کا معاملہ میرے حوالے کر دے۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے ربی حب لی امتی، اس کا یہ معنی نہیں یا اللہ میری امت بخش، حب ہبہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے تحفہ، دے دے گفٹ۔ حضور کہا کرتے یا اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہی سپرد کر دے، یہ معنی ہے حب لی، مجھے ہی عطا کر دے، مجھے گفٹ کر دے۔ اور جبریل امین نے جب معاملہ جا کے پیش کیا نا، رب نے کہا جاؤ میرے محبوب سے جا کے کہو، رب نے پیغام بھیجا اس لیے کہا کہ حدیث قدسی بھی ہے، یعنی وہ الفاظ بھی ہے۔ اب سرکار امت کے لیے رو رہے تھے، غمگین تھے، پریشان تھے، کہہ رہے تھے مولا میری امت میری امت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبریل جا کے کہو اے محبوب انا سنردیک فی امتک ولا نسوک، اے محبوب عربی آپ روئیں نہیں، چپ ہو جائیں، ہم وعدہ کرتے ہیں آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر کے چھوڑیں گے، رنجیدہ خاطر نہیں رہنے دیں گے۔ اور یہ حدیث خود بھی صحت میں ہے، لیکن قرآن کی آیت اس کی تائید اور توثیق کر رہی ہے۔ رب نے کہا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب رب آپ کو اتنا دے گا اتنا دے گا اتنا دے گا کہ آپ کو راضی کر دے گا۔ آقا علیہ السلام سے اصحاب نے پوچھا حضور آپ کب راضی ہوں گے؟ فرمایا جب تک میرا ایک بھی سچا امتی جنت سے باہر ہوگا میں راضی نہیں ہوں گا، اور میں اسی میں راضی ہوں گا کہ میری امت کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ اور گرامی قدر اسی رضا کے لیے آقا علیہ السلام کے سب سے بڑے معجزے قرآن سے محبت کرو۔ آج دل باغ باغ ہو گیا کہ اتنے بچوں نے ناظرہ پڑھا، 5 بچوں نے حفظ کیا، اور اہل علاقہ نے، منتظمین مسجد نے کس طریق سے تعاون کا ایک تسلسل جاری رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کے لیے اسے مبارک کرے، سب کو برکتوں سے نوازے۔ قرآن پڑھنے اور پڑھانے کے حوالے سے ایک حدیث صحیح مسلم سے سنا کے بساط گفتگو کو لپیٹتا ہوں۔ آقا علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اصحاب صفہ میں سے ہے، اور صفہ یہ آقا علیہ السلام کا مسجد نبوی میں شہر مدینہ میں گویا پہلا مدرسہ تھا، جامعہ تھی، ایک مدرسہ تھا، درس گاہ نبویہ، اس کو صفہ کہا جاتا تھا۔ اور وہ مسجد سے متصل جو احباب گئے ہیں وہ چبوترے کو جانتے بھی ہیں۔ اور گویا آقا علیہ السلام نے مسجد کی تشکیل دیتے ہوئے امت کو پیغام دیا تھا کہ جہاں سجدہ ریزی ہو رہی ہو وہاں قرآن کی عرق ریزی بھی ہونی چاہیے۔ وہاں 300 400 تک بھی اصحاب صفہ کی تعداد رہی ہے۔ یہ وہ لوگ تھے
جن کے پاس اپنے گھر کی چھت موجود نہیں تھی، ان کے بیوی بچے نہیں تھے، یا تھے تو یہ مسلمان ہو گئے تھے، ان سے تعلق نہیں تھا، پہلے گھر تھے، اسلام لائے تو انہوں نے بے گھر کر دیا، اور جو بے گھر ہوئے انہیں آقا علیہ السلام نے پھر ابو ذر کر دیا، ان کی کیفیت ہی بدل دی۔ اب یہ 300-400 ان کی تعداد تھی۔ ذرا سوچئے، یہ گاؤں تو بہت بڑا ہے، بڑی آبادی ہے۔ میں کہتا ہوں اس وقت جب کسی کے پاس اپنے گھر میں ایک دن کا کھانا، اور ایک دن کے ایک وقت کا کھانا، ہم تو 3 وقت میں کھانا کھاتے ہیں، ایک دن میں ایک وقت کے لیے کھانا ہر کسی کے پاس یا ہر روز کے لیے موجود نہیں ہوتا تھا۔ جو عمارہ تھے، کسی دن ہانڈی ان کے گھر پکتی، کسی دن نہیں پکتی، اور ایک دن میں بمشکل ایک وقت کا کھانا ہوتا۔ 300-400 اور لوگوں کو یہ کھانا بھی کھلاتے تھے، ان کے لباس کا بھی اہتمام کرتے تھے، ان کی خوراک کا بھی اہتمام کرتے تھے، اور ان کی ساری ضروریات پوری کرتے تھے۔ کون؟ وہ لوگ جن کے پاس پہننے کے لیے ایک جوڑا بھی پورا نہیں ہوتا تھا۔ بسا اوقات ایسا ایک ہی کپڑا ہے اور یہاں باندھا ہے اور گھٹنے تک ہے، یعنی شلوار اور قمیص الگ الگ 2 کپڑے نہیں تھے۔ ایک کپڑے پورے ہونے کا مطلب 2 کا نہ ہونے کا مطلب ہے ایک لباس بھی نہیں تھا۔ اور کیسی کیفیت تھی! حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، صحیح بخاری میں ہے، جب ان کے پاس مال زیادہ آ گیا نا، کھانے پاس آتے تو یہ حلال طریقے سے کماتے تھے، اور اتنا راہ خدا میں خرچ کرتے تھے کہ اللہ نے قرآن میں جہاں حضرت عثمان غنی کی سخاوت کا تذکرہ کیا ہے، وہاں ان کی سخاوت پر بھی قرآن میں آیتیں اتاری ہیں۔ اتنے بڑے سخی اور حلال کمانے والے، لیکن جب مال زیادہ آتا نا، دیکھ کر رونا شروع ہوتے۔ سب پوچھتے روتے کیوں؟ کہتے رو اس لیے رہا ہوں، امیر حمزہ مجھ سے بہتر تھے، جب وہ فوت ہوئے ان کو کفن دینے کے لیے ایک چادر بھی پوری نہیں تھی۔ مصعب بن عمیر جب فوت ہوئے، کفن دینے کے لیے ایک چادر بھی پوری نہیں تھی۔ اور ہوا کیا؟ آقا علیہ السلام کے چچا محترم حضرت امیر حمزہ سید الشہداء، احد میں ان کا وصال ہوا، ان پر ایک چادر رکھی گئی، اگر سر ڈانپتے پاؤں ننگے ہو جاتے، پاؤں ڈانپتے سر ننگے ہو جاتے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے چچا کا چہرہ ڈانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس ڈال کے ان کی تدفین کر دو۔ آقا علیہ السلام کے چچا کو اس حال میں دفن کیا گیا۔ عبد الرحمن بن عوف کہتے تھے کہ جو ہم سے بہتر تھے وہ اس حال میں چلے گئے، ہمارے پاس اتنا مال آ گیا ہے کہیں آزمائش میں ہم ناکام ہی نہ ہو جائیں، اس لیے روتے تھے۔ اور گرامیہ قدر جن کے پاس ایک لباس نہیں تھا، اس سختی کے دور میں 300-400 صحابہ کو ہر روز کھلاتے بھی تھے، پلاتے بھی تھے، کھانے پینے رہائش سارا انتظام کرتے تھے۔ اور وہ کیا تھا؟ وہ درس گاہ نبوی تھی، وہ مدرسہ تھا۔ آقا علیہ السلام ان صحابہ کو پڑھایا کرتے تھے، اور انہی میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو یہ مدرسے کی بات بھی ہے، قرآن کی بھی ہے۔ میں نے کہا وہ حدیث بیان کروں جس میں ساری چیزیں جمع ہو جائیں۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن فی الصفہ، یہ روایت بھی صحیح مسلم میں ہے، کہا ہم چبوترے میں موجود تھے، آقا علیہ السلام ہمارے پاس آئے، قربان جائیں صحابہ کے مقدر پر۔ اے اصحاب کو نوازنے والے محبوب خدا، ہماری بھی آج آنکھ لگے تو آپ ہمیں بھی اپنا دیدار کروا دیں۔ حضور ہم بھی اسی آس میں ہیں کہ کبھی یہ بات بن جائے، آپ کا دیدار ہو جائے، ہمیں ضمانت اور سرٹیفکیٹ مل جائے نجات کا۔ کہتے ہیں آئے تو آ کے آقا علیہ السلام نے آج ایک سوال کیا، اور وہ سوال کیا ہے؟ فرمایا اے صحابہ یہ بتاؤ، ایحب احدکم ان یغدو کل یوم الی العقیق او البطحان فیاتی بناقتین قوماوین فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم۔ فرمایا اے وہ صحابہ جن کے پاس پہننے کے لیے بھی پورا لباس نہیں، اپنا گھر موجود نہیں، یہاں بیوی بچے نہیں، ظاہر میں تم بے آسرا ہو،
لیکن اس نبی کے آسرے پہ ہو، ساری کائنات جس کے آسرے پر ہے، ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ کیا تم یہ پسند کرتے ہو ہر صبح تم میں سے کوئی شخص اٹھے، عقیق اور بطحان شہر مدینہ کے قریب بڑی دو منڈیوں کے نام ہیں، وہاں جائے اور دو بڑی کوہان والی اعلیٰ نسل کی اونٹنیاں لے کر آئے، اور فی غیر اسم ولا قطیعۃ رحم، وہ چوری کر کے نہ لائے، اس پہ مال بھی نہ خرچ کرنا پڑے، وہاں جائے کہ اسے گفٹ کر دے، یہ لو دو اونٹنیاں، ہر روز چاہتے ہو کہ مل جائے۔ اب دیکھیے جس غریب کے پاس ایک لقمہ بھی موجود نہ ہو، اس کو جب یہ پوچھا جائے دو اونٹنیاں، میں کہتا ہوں نفسیات کے ماہرین کو سرکار کے اس فرمان پر بھی قربان ہو جانا چاہیے۔ آپ نے نفسیات کو کتنا سمجھا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا انہیں کہا سب کچھ تمہیں روز ملے، خوش ہو اس پر؟ عقبہ بن عامر کہتے ہیں ہم نے جواب کیا دیا، کہ کلنا یحب ذالک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہر کوئی چاہتا ہے اتنا مل جائے تو اور چاہیے ہی کیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا بس تم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے؟ کہا ہاں۔ اب سرکار نے جو عنایت فرمائی ہے نا، جو سخاوت کا دریا بہایا ہے، وہ ایسا ہے کہ ہم بھی ہر لمحے اس سے کوزے برتے رہیں، وہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ اب آگے جو عطا کیا صرف اپنے صحابہ کے لیے نہیں، ساری امت کے لیے، قیامت تک کے لیے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ جب یہ چاہتے ہو، اب میں خدا کا رسول چاہتا ہوں تمہیں اس سے بھی زیادہ دے دو۔ صحابہ نے کہا حضور اس سے بھی زیادہ ہر روز؟ فرمایا ہاں۔ فرمایا ہر کسی کے لیے؟ فرمایا ہاں۔ کہا کیا؟ فرمایا وہ یہ ہے افلا یغدو احدکم الی المساجد، فرمایا تم میں سے کوئی ہر روز صبح اٹھ کے مسجد کی طرف نہیں چلا جاتا، اور جب وہ مسجد میں جائے نماز پڑھے، فیعلم، وہ پڑھائے سکھائے تعلیم دے۔ پھر دریائے رحمت جوش میں آ گیا، پڑھانے والا ایک ہوگا، پڑھنے والے 100 ہوں گے۔ فرمایا او یقرأ، یا پڑھ ہی لے۔ فرمایا ہر روز مسجد میں جائے نماز پڑھے اور پھر پڑھائے یا پڑھے کیا؟ فرمایا آیتین من کتاب اللہ خیر لہ من ناقتین، میں خدا کا رسول کہہ رہا ہوں، ہر روز مسجد میں جا کے نماز پڑھے اور 2 قرآن کی آیتیں یا پڑھ لے یا پڑھا دے، میں زمانہ دیتا ہوں اس کے لیے 2 اونٹنیوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ وَثَلَاثٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ ثَلَاثٍ، فرمایا 3 آیتیں پڑھ لے 3 اونٹنیوں سے بہتر۔ وَأَرْبَعٌ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَرْبَعٍ، فرمایا 4 آیتیں پڑھ لے 4 اونٹنیوں سے زیادہ بہتر۔ وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ، فرمایا اسی تعداد کے حساب سے 100 آیت پڑھ لے، اس کا زیادہ فائدہ ہے 100 اونٹنیاں حاصل کرنے سے۔ اس لیے کہ اونٹنیاں مل جائیں بندہ غافل ہو سکتا ہے، قرآن کی آیت کی تلاوت تو بندے کو ذاکر بنا دیتی ہے، قرب خدا دیتی ہے، اس کی دنیا بھی سنوار دیتی ہے، قبر میں بھی مونس بن جاتی ہے، اور حشر میں بھی اس کی شفاعت کا سبب اور باعث بن جاتی ہے۔ ہم بھی اپنی اس مسجد کو، اس مدرسہ کو ایسے سجائیں، جو بچے 24 گھنٹے پڑھتے ہیں فابیہا، بہت مبارک ہے ان کے والدین کو، اساتذہ کو، منتظمین کو، بچوں کو۔ لیکن کوئی بچہ ہو یا بوڑھا ہو یا جوان ہو، جب مسجد کے لیے آئے 2 منٹ قرآن کھول کے 2-4 آیتیں پڑھ لے، اور جب جائے تو اتنی برکتیں سمیٹ کے جائے کہ سالوں کی محنت سے بھی اتنا کچھ حاصل نہ ہو جو 2 لمحوں کی اس تلاوت سے برکت حاصل ہو جائے۔ اس طریق سے مسجد کو آباد کریں، مدرسے کو آباد کریں، اور رونق اور بھی دوبالا ہو جائے۔ آج 5 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے اور کل 10 بچے حفظ کریں، اور پھر لوگ بتا رہے ہوں تھے کہ ہم نے رمضان میں 3 قرآن پڑھے ہیں، یہاں ایسے لوگ پیدا ہوں جو کہیں ہم نے ہر مہینے میں 3 قرآن پڑھے ہیں، ہر مہینے میں قرآن تلاوت کیا ہے۔ بس قرآن سے ایسی لو لگا لو، ایسا محبت کا تعلق قائم کر لو۔ قرآن پڑھو، قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھنے والوں کی خدمت کرو، پڑھانے والوں کی خدمت کرو، اس سے لو لگا لو، یہ سنو سناؤ، گھر میں بھی برکت ہے، مال میں بھی برکت ہے، عمر میں بھی برکت ہے، بیماریوں سے بھی نجات ہے، پریشانیوں سے بھی چھٹکارا ہے۔